اگر اللہ کی منشا سمجھے بغیر دنیا میں اپنی زندگی اوپر گزار دو گے، مرتے ہی کوئی یاد نہیں رکھے گا، قبر میں اترنے کے بعد کوئی یاد نہیں رکھے گا میری محنت کا رخ غلط ہے، یہ میری محنت کا رخ غلط ہے میرے دوست۔ تم نے میرے سے قریب کرو، تم نے بتاؤ تمہارا رب کتنا قریب ہے۔ اللہ بھی تو ایسا کرتا، اللہ کو بھی ایسے کرنا چاہیے تھا۔ اذان ہوتی مؤذن سے کہتا بند کر دو دروازہ، یہ اب کوئی نہیں اندر داخل ہوگا۔ میرے نبی انہیں بتائیں یہ جیسا مجھ سے گمان کرتے ہیں میں ان کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ ناراض ہو گیا اپنی زندگی میں، نکل جاتے ہیں، باہر نکل گئے، انہیں پتہ نہیں اندر کے اندر بات تڑپ رہا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے لندن آنے والوں، یہاں کے لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ میں کیسا رہتا ہوں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانا مت، کیونکہ میرے عزیز دوستو واللہ 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 اگر اللہ کی منشا سمجھے بغیر دنیا میں اپنی زندگی اوپر گزار دو گے، ارے محنت کر کے پاگل ہو جاؤ گے، مر کے نعرے مار کے پاگل ہو جاؤ گے، شہر بدل کے پاگل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے، نہ تمہاری بیوی تمہاری بنے گی نہ بچے بنیں گے۔ یہ تو میں تمہیں امیڈیٹ رشتوں کی بات بتا رہا ہوں، باقی مخلوق کو چھوڑ دو، مرتے ہی کوئی یاد نہیں رکھے گا، قبر میں اترنے کے بعد کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ ہماری محنتوں کا رخ غلط ہے۔ پھر میں ان سے نیت کرواتا ہوں، بھائی تم نیت کرو کہ تم تو اللہ کے دین کے داعی ہو، تم نے سنا نہیں اخرجت للناس، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے I have commissioned you for the betterment of the entire mankind۔ یہ نیت کرو نا تم، I have commissioned you، نہ صرف یہ کہ تیری پیدائش بلکہ اس کے بعد کی بات کہ تو گھر سے اگر نکالا گیا ہے تو لندن کے لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا، تجھے یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر تو وہی نیت کر کے چلے گا جو یہاں کے لوگوں نے نیت کی ہے تو پھر جیسے یہ خوار ہو رہے ہیں تو بھی خوار ہوگا۔ میری محنت کا رخ غلط ہے، یہ میری محنت کا رخ غلط ہے میرے دوست۔ تأمرون بالمعروف، اللہ تم انہیں بتاؤ تمہارے رب کو کیا پسند ہے، تم نے میرے سے قریب کرو، تم نے بتاؤ تمہارا رب کتنا قریب ہے، بتاؤ تو صحیح۔ یہ بھی ابھی تھوڑی دیر بعد ذرا اذان ہو جائے گی۔ اسکول کی جب گھنٹی بجتی ہے پاکستان میں تو چلو 5 منٹ اگر دیر ہو جائے تو اسکول میں پھر کچھ نہیں دیتے، یہاں تو 30 سیکنڈ دیر ہو جائے گھنٹی بجنے کے بعد تو اسکول میں داخل نہیں ہونے دیتے، تالی لگ جاتی ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ بھی تو ایسا کرتا، اللہ کو بھی ایسے کرنا چاہیے تھا۔ اذان ہوتی مؤذن سے کہتا بند کر دو دروازہ، یہ اب کوئی نہیں اندر داخل ہوگا، لیکن جیسی اذان ہوتی ہے مؤذن کو ابھی رک جاؤ، ایک دم جماعت نہ کھڑی کرو، میرے بندے آتے ہیں، ابھی تو تیری آواز پہنچی ہے، ابھی میرے بندے آتے ہیں، 15-20 منٹ۔ اور اذان ہوئی اور 15 منٹ کے بعد امام صاحب کھڑے ہوئے، پیچھے اقامت ہوئی، اللہ اکبر اللہ، تو بھائی ابھی ادھر بیٹھے ہوئے، ادھر اللہ اکبر ہو گئی، جلدی پہنچے، یا اللہ میں آ گیا، کیا مجھے تکبیر اولیٰ مل جائے گی؟ ہاں ابھی رکو نہیں ہوا، کھڑا ہو جا پیچھے، کسی کو پتہ نہیں چلا، میں دیر سے گیا، سب کھڑے، میں ایسے کھڑا ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے ستاری کی چادر ڈالی، سب یہ سمجھ رہے میں بھی وقت کیا ہے۔ پھر رکوع میں چلے گئے، ایک رکعت ہو گئی، بھائی فوراً آئے، یا اللہ میں کیا کروں، چپ کھڑا ہو جا، چپ، کسی کو پتہ نہیں چلا، سب کہہ رہے ہیں تو کیسے ٹائم پر پیسہ آئے گا نماز پڑھنے، 2 رکعت نکل گئی، یا اللہ یہ بھائی پہنچے، یا اللہ میں کیا کروں، تو چپ کر کے کسی کو نہیں، سب آگے دیکھ رہے ہیں تو چپ کر کے کھڑا، یہاں تک کہ میں آخری رکعت کے اندر پہنچا، یہ بھائی آخری رکعت میں پہنچا، یا اللہ میں کیا کروں، سب بیٹھے ہیں، کسی کو نہیں پتہ، یہاں تک کہ سلام پھیر دیا، اب اس آخر تو لوگ آگے دیکھ رہے ہیں، پیچھے والوں نے کھڑے ہو کے اپنی نماز ختم کر لی کہ میں بھی دوڑا آیا، یا اللہ میری تو نماز رہ گئی۔ تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو مسجد نماز کی نیت سے آئے اور اس کی جماعت رہ جائے، اللہ اس کو پورا جماعت کی نماز کا ثواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو تم لوگوں کو بتاؤ میں کیسا رب ہوں، لوگ تو مجھ سے دور ہوئے بیٹھے ہیں، انہیں بتاؤ میں کیسا ہوں۔ میرے نبی انہیں بتائیں یہ جیسا مجھ سے گمان کرتے ہیں میں ان کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ اگر گناہ کر کے ان کو اگر خیال بھی آ جائے کہ میں معاف کر دوں گا، میرے نبی میں ان کے منہ سے نکلنے سے پہلے ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماں کو دیکھو نا، میں سوچتا ہوں جب میں اب باپ بن گیا، ٹھیک ہے، بچے میرے جوان ہو گئے، بیٹے کبھی ناراض ہو جاتے ہیں،
ناراض ہو گیا اپنی زندگی میں، نکل جاتے ہیں، باہر نکل گئے، انہیں پتہ نہیں اندر ہی اندر باپ تڑپ رہا ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری اس کی ہر ضرورت اس وقت مجھ سے جڑی ہوئی ہے. یہ کھانا نہیں کھا سکتا اگر میں اس کو گھر میں کھانا نہ کھلاؤں، جیب میں اس کے 2 روپے نہیں ہے، گاڑی اس کے پاس ہے نہیں، دوست کتنے دن رکھیں گے اس کو. اس کی ہر ضرورت مجھ سے جڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ اپنی غلطی پر مجھ سے ناراض ہوا ہے. میں پھر بھی انتظار میں بیٹھا ہوں کیا کرے تو کہہ دے بابا سوری. بیٹھا جب وہ یہ آ کے مجھے بولے گا میں کیا کروں، خوشی کے مارے اس کو گلے لگا کے اس کو بولوں گا بیٹا چھوڑ کچھ نہیں کیا تو نے، چلا نہ بیٹھے، میں تجھے بڑا یاد کر رہا ہوں. تو یہ تو باپ ہے. اور ماں کا کیا معاملہ ہے؟ اور جو رب ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے لندن آنے والوں یہاں کے لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ میں کیسا رہوں. ماں غرک بربک الکریم، ان سے بولو نا سب سے، یہ مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے. تم یہ کام کرو، ان تنصر اللہ، تم یہ کام کرو، ینصرکم، میں تمہارا مددگار بن جاؤں گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم بھی جمع ہو جائیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانا مت. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.